آپ پہنا دیں حافظ جی کا، آپ پہنا دیں، نہیں کہنا کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار والرحماء بين المؤمنين وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القيامة الحماة بيزة الإسلام والدين المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروگرام جو چل رہا ہے یہ تکمیل حفظ قرآن کا چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی عبدالقدوس صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بہت ہی مفصل طریقے پر بات سمجھائی اور آپ لوگوں نے اس کو سنا۔ بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو حفظ کی توفیق عطا فرمائی اور ماشاءاللہ بچوں پہ اچھا خاصا اثر بھی ہے۔ خدا کرے کہ یہ اثر باقی رہے آمین، اور ان کی زندگی میں اس کی کامیابی کی وہ سند بن جائے۔ آج کا یہ رونا ہمیشہ کے لیے ہنسی کا سبب بن جائے، ہمیشہ کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی جناب میں قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ میں تو بس سمجھیے کہ چونکہ پڑوسی ہوں اس لیے پڑوسی ہونے کے ناطے اور حافظ جی کی محبت ایک قرض اتارنے کے لیے چلا آیا ہوں، ورنہ 2 دن سے بہت زیادہ طبیعت ناساز تھی۔ ایک بیگ رات کو اٹھا اور طبیعت خراب ہو گئی، سردی زکام نزلہ درد آنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی بدقسمتی کہیے خدا کا منظور ہے کہ وہاں سے گھر سے چلا، اب یہاں پہنچا تو بارش تیز ہو گئی، آکے بھیگ بھی گیا۔ اللہ اس کی برکت سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بیماری کے بعد پھر سونے پر سہاگا ہو گیا۔ بہرحال ایک آیت میں نے چھوٹی سی پڑھی ہے، دعا کرانا ہے، طبیعت تو نہیں ٹھیک ہے، آنکھ اور ناک دونوں جاری ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں سمجھتے ہم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہی ہے۔ ایک بات وہ بات بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریوں کو لے کر کے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو ان کنکریوں نے براہ راست کلمہ پڑھا اور وہ کنکریاں ساتھ تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی ہر مخلوق تسبیح پڑھتی ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمارے نبی کی بدولت، ان کے معجزے کی بدولت یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی چاہے وہ مخلوق ذی روح ہو، چاہے وہ غیر ذی روح ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو،
درندے ہوں پرندے ہوں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ہم نہ سمجھیں تو بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے سمجھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی یہ تسبیح نہیں پڑھتی، ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اتنا ہی نہیں، ہمارا ہر عضو تسبیح پڑھتا ہے، ہر عضو تسبیح پڑھتا ہے، چنانچہ ڈاکٹروں نے آج یہ ریسرچ کیا تو ہم مان لیتے ہیں، چنانچہ دل یہ پمپ کرتا ہے تب خون رگوں میں جاتا ہے، شریانوں میں جانتا ہے، تو بہت امریکہ اور لندن کے ڈاکٹروں نے یہ ریسرچ کیا تو بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے، جب پمپ کرتا ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، لیکن چونکہ انگریز یہ ہمارے دین کا مخالف، مسلمانوں کا مخالف، اسلام کا مخالف، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کہتا ہے ڈب لب کرتا ہے، لیکن وہ رب کہتا ہے، ہمارا دل رب حق کہتا ہے۔ بتائیے کہ ہمارا دل جب یہ پڑھتا ہے تو کون سا عضو نہیں پڑھتا ہوگا؟ ہر عضو پڑھتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ آج ہمارا دل تو رب کہہ رہا ہے، ہمارا دل تو حق کہہ رہا ہے، لیکن جس نے زبان کو حق کہنے کے لیے کہا گیا، جن اعضاء اور جوارے کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، کیا وہی نہیں جھک رہا ہے؟ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ فتنے کا دور ہے، واقعی فتنے کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کو اٹھے اور اٹھ کر کے آپ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے ابو محیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ، چنانچہ وہ آئے اور رات کے اندھیری رات میں بقیع غرقد میں گئے، جنت البقیع میں گئے، اور وہاں قبرستان میں پہنچ کر آپ نے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضرت یہ پوچھتے ہیں کہ ابو محیبہ کی حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تمہارے ہمیں آ جاؤ، میرے ہاں تم آ جاؤ، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ بتائیے آپ کی زندگی میں فتنے کا دور شروع ہو گیا، جبکہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے بعد اب کتنا فتنہ اس دنیا میں چل رہا ہے، اس کی کیا انتہا ہوگی؟ اتنا فتنہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ موبائل فتنے کی جڑ ہے، فتنے کا ایک دم سمجھیے کہ جس طرف سے دیکھیے ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری اسکیمیں اس موبائل کے ذریعے سے گیس پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر چل رہا ہے، اور ہم سن کر کے بددین ہو رہے ہیں، بے ایمان ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اس فتنے سے کیسے بچیں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور قبرستان میں رو رہے ہیں، اے اللہ آپ مجھ کو بلا رہے ہیں، میری امت کا کیا حال ہوگا جب میری موجودگی میں اتنا فتنہ ہے اور آپ رو رہے ہیں، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا سہارا کون بنے گا؟ چنانچہ آپ وہاں سے تشریف لائے اپنے گھر، بخار چڑھ گیا، اور اس بخار کے بعد پھر آپ جانبر نہ ہو سکے، وہی بخار آپ کے دنیا سے جانے کا سبب ہو۔ ہمارا نبی تو ہمارے لیے رو رہا ہے، ہمارا نبی دنیا سے جا رہا ہے، اللہ سے درخواست کر رہا ہے، اے اللہ آپ مجھ کو بلا رہے ہیں۔ جبریل سے کہا جبریل جاؤ، پہلے پوچھو میرے اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، اگر میری امت کا کوئی سہارا نہیں ہوگا تو میں کیسے آؤں؟ جبکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ آنا چاہیں تو آئیں، اور اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو قیامت کا مزہ میں آپ کی قیامت کے آنے تک آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اختیار دیا گیا کہ آپ قیامت تک رہیں یا آپ میرے پاس آ جائیں، لیکن آپ نے جانے کو پسند کیا کہ اللہ بلا رہا، اپنی ملاقات کے لیے کیسے نہ جاؤں، لیکن امت کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا حل ہوگا؟ ہم اس کے امتی ہیں، کیسے ہم امتی ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 برس کے ہیں اور بکری چرا رہے تھے۔ کس کے غلام، کس کی بکری؟ سب سے زیادہ، سب سے بڑے دشمن عقبہ ابن معیط کی بکری چلا رہے تھے، جنگل میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات جا رہے ہیں، انہوں نے دور سے دیکھا بکری چرا رہے ہیں، بکری چرا رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ ایک روشنی سی آئی، تو روشنی آئی تو بکریوں سے ہٹ کر کے کہتے ہیں کہ میں دیکھا 2 جوان آ رہے ہیں،
اور دونوں جوانوں میں سے ایک کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور ایک کا چہرہ تھوڑا سا کم تھا. قریب آتے گئے تو میری نگاہ ایسی جم گئی ان دونوں جوانوں پر کہ بکریوں سے ہٹ گئی، جبکہ بڑے امانت دار تھے، عقبہ کو بڑا اعتماد تھا. لیکن کہتے ہیں جب بالکل قریب آ گئے میں نے ان کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا کہ اللہ اے حضرات آپ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم مسافر ہیں. کہا کہ میں بہت تیز بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، ان بکریوں سے ذرا دودھ دے دیتے. تو کہتے ہیں کہ سرکار میں تو چرواہا ہوں، میں کیسے دے سکتا ہوں بلا مالک کی اجازت کے، میری بکریاں نہیں ہیں. کہ اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ بچہ جو ابھی دودھ دینے کی کوئی امیدیں نہیں. بچہ کہاں سے دودھ دے گا بھائی؟ بکری ہو یہ اور بات ہے کہ ابھی فی الحال اس کے تھن میں دودھ نہیں ہے، دودھ آ جائے، لیکن وہ بکری بچہ جس کو ابھی کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے تھن نہیں آئے، اس کی لڑیں ابھی چھوٹی ہیں، اس کو دودھ کہاں سے آئے گا؟ کیا میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بالکل عقل سے پیدل ہیں کیا، اتنے چھوٹے بچے اس کے ہم کو دے. بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، اور جیسے ہی دیا اور جیسے تھن میں ہاتھ لگایا دودھ اللہ اکبر اتنا دودھ نکلا. لیکن قربان جائیے ان دونوں حضرات نے کہا کہ پہلے تم پیو تب پھر میں پیوں گا. کہتے میں نے پیا تو ایسا دودھ زندگی میں پیا ہی نہیں تھا. بھائی تو معجزہ تھا نا، کرامت تھی نا، وہ دودھ کہاں تھا؟ کہا خوب پیے. پھر ان دونوں حضرات نے پیا، پھر دونوں حضرات چلے گئے. میں دیکھتا رہا. دوسرے دن شام کو بکری لے گیا، اب عقبہ ابن معیط کے حوالے کر دیا. کہا کہ اب میں تمہاری بکری نہیں چراؤں گا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں، میں نہیں چراؤں گا. لکھا ہے انتقل من رعی الغنم الی سید الامم. یہ لڑکا 12 سال کا کیا ہوا؟ بکری کے چرانے سے منتقل ہو کر کے امت کے سردار کے قدموں میں گر گیا اور آپ کی خدمت میں آئے اور پھر تا حیات خدمت کرتے رہے. اور اتنا بڑا عالم کوئی پیدا ہوا نہیں، اتنا بڑا مفسر کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بتائیے کہ کیا ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے موبائل کی جو انتہائی بہت سنگینی کے ساتھ اس کو لیں کہ یہ بچہ دیکھتا کیا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں، اس کو کھول کر کے دیکھیں. صبح شام اگر وہ دیکھتا ہے پڑھ کے آتا ہے ٹھیک ہے، تھوڑا من بہلا لیں کہ یہ دے دیا، لیکن چیک کریں اس کو. صبح کو اٹھ کے چیک کریں، صبح کو جب وہ لے اور اس کے لینے کے بعد پھر چیک کریں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا فرما لیں بھائی، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تعصمنا بها من جميع الاحوال والآفات وتطہرنا بها من جميع السیئات. آمین. اے اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ گناہ بھی اتنے بڑے بڑے جیسے پہاڑ، لیکن آپ کی ادنا سی معافی اس سے بھی بڑی ہے. اے اللہ آج ہم میں سے ہر ایک چھوٹا ہو، بڑا ہو، پڑھا ہو، لکھا ہو، نہ پڑھا ہو، ہر ایک جوان ہو، بوڑھا، ہر ایک اس موبائل کے فتنے میں مبتلا ہے. اے اللہ یقیناً آپ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اے اللہ جیسے ہمارے ہاں لائیو چل رہا ہے ایسے آپ کے ہاں بھی چل رہا ہے. اے اللہ یقیناً اس کی ویڈیو تیار ہو رہی ہے. اے اللہ اس کی مہر تیار ہو رہی ہے. اے اللہ اگر آپ نے قیامت کے دن یہ کہہ دیا کہ لاؤ تمہارا موبائل کھول دیا جائے، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں تو سوچو اور کہیں گے کہ اللہ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یا تو تم کو جہنم میں ڈالوں یا تو تم کو میں اس کے سب کے سامنے، تمہاری ماں کے سامنے، تمہارے بھائی کے سامنے، تمہارے باپ کے سامنے اس کو واضح کرتا ہوں. یقیناً ہر ایک یہ کہے گا اے اللہ ہم جہنم میں کوئلہ بن جانا تو گوارہ کریں گے، لیکن اللہ یہ ہمارے موبائل، ہماری یہ جو ویڈیو تیار ہوئی ہے ہماری ماں کے سامنے نہ کھولیے، ورنہ ہماری ماں کہے گی کہ میں تم کو کیا سمجھتا تھا، تم کو عالم سمجھتا تھا، تم کو حافظ سمجھتا تھا، میں نے تم کو دودھ پلایا تھا اسی لیے پلایا تھا، میں یہ نہیں سمجھتی تھی. اور باپ جب دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا یہ میری اولاد ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا.
اے اللہ بھائی دیکھے گا تو وہ بھی کہے گا، تو ہم نہ اپنے بھائی کے سامنے اس راز کو کھولنا چاہیں گے، نہ ماں کے سامنے کھولنا چاہیں گے۔ یقیناً ہماری یہ گندی نظریں، یہ ہمارے رات بھر کے موبائل کے دیکھنے کی ساری ویڈیو، یقیناً یہ سب کی سب چیزیں یقیناً قرآن سے ثابت ہے، یوم تجد کل نفس ما خیر محضر من خیر محضرہ، ساری چیزیں موجود اور حاضر ہوں گی۔ یہ ویڈیو ایسی کھول دیا جائے گا جیسے آج ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور یہ سب لپیٹ دیا گیا ہے، اور یہ میموری کھول دی جائے گی اور یہ سارا کا سارا سامنے آ جائے گا۔ اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، جیسے آپ نے دنیا میں پردہ فرمایا، پروردگار آخرت میں بھی پردہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بیویوں کو، بچیوں کو، سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یقیناً ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، ظاہر سے تو ہمارا کرتا پاجامہ صاف نظر آ رہا ہے، چہرے پر داڑھی ہے اے اللہ، لیکن ہماری گندی نگاہیں، گندا دل، اے اللہ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اے اللہ اس موبائل میں تو فطرے میں مبتلا کر دیا، غیر ہم باطل جتنے ہیں سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے چنگل میں ایسے پھنس کر اسی کو ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب سے آپ نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں، اے پروردگار معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بڑوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں جیسے آپ نے ایمان دیا، اسلام دیا، اے اللہ ایمان اور اسلام پر خاتمہ بھی فرمائیے۔ یہ اللہ یقیناً ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایمان دیا ہے، اے اللہ اس کے عملوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہو عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین پر ثابت قدم بنائیے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آپ کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا سہارا نہیں ہے، اللہ آپ ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اے اللہ آج ہمارے اوپر تمام دنیا مسلط ہے، اے اللہ فلسطین میں یہی حال، اے اللہ غزہ میں یہ حال، افغانستان کا یہ حال، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی کوئی قطرہ گرتا وہ مسلمان کے خون کا قطرہ گر رہا ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنے کو چونکہ ایسا معذور اور مجبور کر لیا ہے کہ ہم اس میں لڑنا نہیں چاہتے، یا اللہ ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ہم بزدل ہو گئے مال کی محبت میں، جان کی محبت میں، اولاد کی محبت میں۔ یا اللہ اس بنیاد پر آج یہ ساری چیزیں مسلط ہو گئیں، یا اللہ ان کا تسلط ہم سے دور فرمائیے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائیے، مسلمانوں کا بول بالا فرمائیے۔ اسلام تو سر بلند ہے، وہ سر بلند ہی رہے گا، لیکن اسلام کے طفیل میں ہم سب کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارا بول بالا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفول میں قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔